اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آج کا موضوع مذمت شراب از روح قرآن و احادیث۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام رجس، یہ نجس ہے، من عمل شیطان، اور شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی حاصل کر سکو۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم سے حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، من شارب المسکر لم یقبل صلاتہ 40 یوما ولیلۃ، جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شراب نوشی تمام برائیوں کی جڑ ہے جو دین اور دنیا دونوں جہاں میں انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے، شکل کو بے رونق اور فقر و فاقہ کو نزدیک کرتی ہے۔ شرابی جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے پرائے اچھے برے کی تمیز سے محروم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شراب کو ام الخبائث یعنی تمام دنیاوی برائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے شرع اسلام کی روح سے عادی شرابی کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس کے ذیل ایک واقعہ کہ مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ایک شخص آیا اور مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا، آپ کے نزدیک شراب کس حد تک حرام ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر چند قطرے کسی تالاب یا کنویں میں گر جائیں یا ڈالے جائیں، اس کے بعد اس پانی سے گھاس اگائی جائے اور وہی گھاس اگر جانور کھائے اور پھر اس جانور کو ذبح کیا جائے تو میں امیر المومنین اس جانور کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا۔ شراب کی بہت زیادہ مذمت کی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔